हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह दारेजो ने अफसरान के हमरा साइट का दौरा किया। इस मौके पर MD साइट एरिया ने साइट में जारी तरक्याती कामों पर सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। वजीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह दारेजो ने इस मौके पर कहा कि साइट में जारी तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को इन तरक्याती कामों से फायदा हासिल हो सके। जाम इकरामुल्लाह दारेजो ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत का फोकस अवाम के साथ सनती इलाकों पर भी है। सनती लोगों की तजावीज़ इन तरक्याती मनसूबों में ज़रूर शामिल की जाएं। सनती एरिया किसी भी सूबे के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। इसको सहूलियात फराहम करना हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती कामों में मयारी मटीरियल का खास ख्याल रखा जाए। कोताही की सूरत में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। नेशनल एनवायरमेंटल एबिलिटी की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिजली के 300 यूनिट तक सारिफिन को सोलर टैक्स से मुस्तस्ना बरकरार रखने के लिए सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है और इस हवाले से सबसे ज़्यादा काम सूबा सिंध में किया जा रहा है। विंड और सोलर एनर्जी के हवाले से सूबा सिंध खुद कफील और मालामाल है और इस हवाले से तेजी से काम जारी है। वाहिद सिंध हुकूमत है जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम कर रही है। हमने जो वादे अवाम से किए थे उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन मोमनाबाद मलिक आरिफ ऐवान ने सैयद ज़ैन अली शाह, पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद इमानुल्लाह, डिप्टी पार्लिमानी लीडर KMC अरकान काउंसिल के हमरा हुकूमत सिंध की जानिब से फराहम करदा मुफ्त दरसी कुतुब असातिज़ा कराम में तकसीम की। इस मौके पर चेयरमैन मोमनाबाद मलिक आरिफ ऐवान ने कहा कि टाउन इंतजामिया मोमनाबाद हुकूमत सिंध की शुक्रगुजार है कि इस साल उन्होंने तदरीसी अमल शुरू होने से पहले ही दरसी कुतुब स्कूलों को फराहम कर दी। हुकूमत के इस अमल से बच्चों में तालीम के हुसूल के लिए काफ़ी आसानी पैदा होगी। चेयरमैन मोमनाबाद मलिक आरिफ ऐवान ने असातिज़ा कराम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाउन के स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ मुफ्त दरसी कुतुब भी फराहम की जा रही हैं ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए किसी भी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। इस मौके पर सैयद ज़ैन अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ की हिदायत पर टाउन इंतजामिया ने बच्चों को बेहतरीन मयारी तालीम के हुसूल को मुमकिन बनाने के खस्ताहाल स्कूलों को तज़यीन आराइश के साथ साथ असातिज़ा और बच्चों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करके मॉडल स्कूल्स में तब्दील कर दिया है। आज इन स्कूलों का मयार डायरेक्टर एजुकेशन अयूब जज्बानी और असातिज़ा कराम की मेहनत की वजह से मोमनाबाद टाउन में मौजूद प्राइवेट स्कूल से बेहतर है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों की तादाद में इजाफे के साथ साथ वालिदैन का गवर्नमेंट स्कूल पर एतमाद बहाल हुआ है, जिस पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मोमनाबाद टाउन की आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं उठा रखें। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी की ज़ेर सदारत काउंसिल का बजट इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें माली साल का सरप्लस बजट पेश किया गया, जिसको काउंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। इजलास में वाइस चेयरमैन अजब खान, म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक अहमद भुट्टो, अरकान काउंसिल और टाउन अफसरान ने शिरकत की। पेश करदा बजट में आमदनी का तखमीना 2 अरब 89 करोड़ 82 लाख रुपए, जबकि अखराजात का तखमीना 2 अरब 89 करोड़ 77 लाख रुपए लगाया गया है, जिसके मुताबिक बजट सरप्लस है। चेयरमैन बल्दिया टाउन ने बजट की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि हर यूसी में एक नई हाई मास्ट पोल लाइट नस्ब की जाएगी, नुमाया मकामात पर यादगारें तामीर की जाएंगी, स्कूल्स और डिस्पेंसरीज की हालत बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। सड़कों, सेंट्रल आइलैंड्स और पार्कों की खूबसूरती के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मवाज, अर्बन फॉरेस्ट और दीगर इलाकों में शजरकारी का अमल जारी रहेगा। सड़कों की बेहतरी और कम्युनिटी सेंटर्स की तरक्की के लिए भी बजट में रकम रखी गई है। अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि ये बजट बल्दिया टाउन की तरक्की, फलाह बहबूद और अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है। अगरचा बजट को कसरत राय से मंजूर किया गया,
ताहम मजमूई तौर पर अपोजिशन ने उसे एक मुस्बत तवाज़ुन और तरक्याती बजट करार दिया और टाउन चेयरमैन को आवाम दोस्त विजन के लिए सराहा। इजलास के इख्तिताम पर टाउन चेयरमैन ने तमाम अरकान काउंसिल, मुंतखब नुमाइंदों, अपोजिशन के अरकान के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए टाउन की बेहतरी के लिए साथ काम करने का अयादा किया। चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलूच की सदारत में लियारी टाउन के सालाना बजट के हवाले से मुशावरती इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान, टाउन के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलूच ने कहा कि लियारी टाउन का सालाना बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक पेश किया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने इस मौके पर कहा कि लियारी टाउन अवामी मुशावरत से अवाम दोस्त बजट पेश करेगा, जिसमें लियारी की अवाम और मुलाजमीन की फलाह बहबूद को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ अवाम को रिलीफ फराहम करना है। कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो अवामी उमंगों पर पूरा उतरे। बजट में लियारी की तरक्की के लिए मखसूस रकम रखी गई है, जिससे लियारी की अवाम को फायदा होगा। चेयरमैन की इजाजत से बजट का मुसविदा बजट ऑफिसर यूसुफ बुलानी ने पेश किया, जबकि अकाउंट ऑफिसर अहमद ने उनकी मुआवनत की, जिस पर चेयरमैन ने काउंसिल मेंबरान से तफसीली मुशावरत की। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी से प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर कराची, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, डार इंटरनेशनल कंसल्टेंट और एशियन लोकल कंसल्टेंट के वफ्द ने मुलाकात की। एमडी सॉलिड वेस्ट ने वफ्द को SSWMB की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया। एमडी सॉलिड वेस्ट ने तफसीली ब्रीफिंग में घर से कचरा उठाने, सड़कों की मैकेनिकल सफाई और धुलाई, GTS और लैंडफिल साइट पर कचरे को तल्फ करने के तरीकेकार और मॉनिटरिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्हें बताया गया कि मौजूदा दिनों लैंडफिल साइट पर कचरे की डंपिंग की जा रही है, जबकि तीसरी लैंडफिल साइट धाबीजी की, जो कि 3000 एकड़ पर मुश्तमिल है, उसे साइंटिफिक बुनियाद पर मुख्तलिफ लेयर्स में बनाया जाएगा और हर तरह के कचरे के लिए एक अलग अलग एरिया मखसूस कर दिया जाएगा। एमडी सॉलिड वेस्ट ने दीगर स्टॉक एजेंसीज और चैलेंजेस के बारे में भी आगाह किया। इस मौके पर डार इंटरनेशनल और एशियन इंटरनेशनल के वफ्द ने GIS मैप, लोकेशन और दीगर डेटा मुहैया करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर कराची रीजनल प्लान बनाने के लिए कराची के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से डेटा जमा करने का मकसद कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और दीगर यूटिलिटीज़ के बारे में आगाही है। उन्होंने कहा कि ये मालूमात ग्रेटर कराची रीजनल प्लान की हिकमत अमली बनाने के लिए बहुत मौसर साबित होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की फ्यूचर प्लान के लिए भी मुफीद होगी। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट ने कहा कि कराची की मौसर और पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन मुस्बत पेशरफ्त साबित होगा। बारिशों की पेशगोई के बावजूद ताहम नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हुआ। शहर भर के नाले अब तक कचरों से भरे हुए हैं। गुलशन इकबाल का नाला भी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं 5 न्यूज के नुमाइंदे फताउल्लाह। बिल्कुल देखें, इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल का ये नाला है। यहाँ थोड़ा चंद कदम आगे पैराडाइज बेकरी है और यहाँ पर आगे जाएंगे तो अब्बास टाउन है। तो ये आप नाले की सूरत हाल देख सकते हैं कि इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। और जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि कल 27 जो है जून से बारिशों का इम्कान है। मानसून का सिलसिला भी शुरू होने को है, लेकिन नालों की सफाई अब तक जो है नहीं की गई है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बेक्सा जो है साइड पे ये नाला जो है मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है और आगे जो है झाड़ियां भी इसमें जो है काफी तादाद में जो है नजर आ रही होगी आपको। तो ये नाले की सफाई का काम अब तक जो है शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद ये यहाँ पर जो है करीबी आबादी है, ये पानी इनके घरों में जा सकता है, लेकिन इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर इनकी सफाई करने से कासिर है और अब तक जो है सफाई को अमल में नहीं लाया गया। और न अगर ये इसकी सफाई नहीं होती तो ये जो है इर्द गिर्द आबादी मुतासर हो सकती है। जी खबर आपको दें कि चेयरमैन चनिसर टाउन फरहान गनी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर इकरार जुल्बानी, वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली, तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन चनिसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि मुमकिन मानसून बारिशों के पेश नज़र टाउन इंतजामिया की जानिब से नालों की सफाई और चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का काम तेजी से जारी है। मुमकिन बारिशों को मद्देनजर रखते हुए टाउन में एमरजेंसी नाफिज करके तमाम लाजमी स्टाफ को 24 घंटे तैयार रहने की हिदायत दी गई है। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि बारिशों में आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और
عوام بھی زیادہ بارش کی صورت میں فوری حل کی امید کی بجائے انتظامیہ کو تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ اپنا کام مکمل کر سکیں۔ محرم الحرام کے دوران مساجد، امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں پر صفائی کے انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین چنئی سیٹ ٹاؤن فرحان غنی نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شارع فیصل سمیت ہر اس مقام پر جہاں بارشوں کا پانی جمع ہونے کے خدشات ہیں ان کو فوری صاف کیا جائے۔ ٹاؤن کے زیر انتظام تمام نالوں کی صفائی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے، اس کو 24 گھنٹے جاری رکھا جائے اور بارشوں کے دوران تمام مشینری اور عملہ سڑکوں پر موجود رہے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی ہے کہ محرم الحرام کے آغاز سے قبل ہی تمام وہ مقامات جہاں پر مجالس منعقد ہوتی ہیں یا جلوس نکالے جاتے ہیں ان راستوں کی مرمت اور صفائی کا کام مکمل کیا جائے۔ پورے ٹاؤن میں مساجد، امام بارگاہوں اور جلوس کے منتظمین سے رابطے میں رہیں جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی شکایات موصول نہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم اور ایس ایس پی وسطی ذیشان شفیق صدیقی کی زیر صدارت 2 اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں پورشن مافیا اور تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم نے کہا کہ ضلع وسطی میں زیر تعمیر عمارتوں کے 3 اور 4 فلور ختم کر دیے گئے کہ الیکٹرک ایک عمارت میں 3 سے زائد میٹر نہ لگائے۔ نئی حکمت عملی کے تحت آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ تجاوزات کے خلاف زیادہ سے زیادہ چالان اور مقدمات درج کیے جائیں۔ 90% ٹھیلے پتھاروں پر کنڈے لگائے ہوئے ہیں۔ کے ایم سی انتظامیہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کو خفیہ رکھیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی وسطی ذیشان شفیق صدیقی نے کہا 4 ایس ایچ اوز غیر قانونی تعمیرات پر معطل کیے گئے ہیں۔ پولیس انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ایس بی سی اے کے افسران مقدمات درج کرانے نہیں پہنچتے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیمولیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ وسطی سائم عمران، تمام ڈی ایس پیز ٹاؤنز اور کے الیکٹرک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں اور بتاتے چلیں کہ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کی زیر صدارت بجٹ اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں مالی سال کے لیے 3 ارب 81 کروڑ سے زائد کا عوام دوست بجٹ منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ ملی ٹاؤن کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خدمت میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے عوامی خدمت کے نظریے پر عمل کر کے عوامی مفادات کے لیے کام کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں کروڑوں روپے ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبوں پر خرچ کر کے فراہمی اور نکاسیاب شاہراہات اور محلجات کی تعمیر و بہتری، پارکوں، گرین بیلٹس کی تعمیرات اور دیگر بلدیاتی امور کے حوالے سے قلیل مدتی، وسط مدتی اور طویل مدتی منصوبے تشکیل دیے ہیں، جن میں سے بیشتر پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اپنے اراکین کونسل کے تعاون سے ملی ٹاؤن کی تعمیر و ترقی کے لیے متعین کردہ اہداف بتدریج حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی تعاون فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ملیر کی عوام کو جدید سہولیات سے آراستہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ بلا امتیاز رنگ و نسل اور سیاسی تفریق سے سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقیاتی فنڈز اراکین کونسل میں یکساں تقسیم کیے جائیں گے۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے میونسپل کمشنر جاوید قمر کے ہمراہ سلطان آباد، مچھر کالونی، محمدی کالونی کی امام بارگاہوں کو دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے کہا کہ تمام مذاہب کے ماننے والے اور تمام فرقے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کو حق اور سچ پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح محرم کی آمد سے قبل عاشقین حسین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے میدان عمل میں اور اس مقصد کے لیے وہ مستقل بنیادوں پر اپنی ٹیم کے ساتھ ماڑی پور ٹاؤن کی مختلف امام بارگاہوں کے دورے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عزاداران حسین کو ہر قسم کی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے انہوں نے سلطان آباد اور مچھر کالونی، محمدی کالونی کی امام بارگاہوں کا دورہ کیا۔ عاشقان حسین کو کسی بھی قسم کی شکایات نہیں ہونی چاہیے اور تمام بنیادی بلدیاتی سہولیات ان کو فراہم کی جائیں۔ امام بارگاہوں کے منتظمین کی جانب سے پیش کردہ سفارشات پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر ماڑی پور جاوید قمر نے کہا کہ ٹاؤن کا عملہ مونسون برسات کے پیش نظر اور محرم الحرام کے انتظامات کے لیے فیلڈ میں موجود ہے۔ کوشش ہے کہ جو تجاویز موصول ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد شروع کیا جائے۔ افسران اور عملے کو ہدایت دی ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
چیئرمین شاہ فیصل گوہر علی خٹک نے اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل اور دیگر کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کر کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل نے کہا کہ ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اب تک نالوں کی صفائی کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ متعدد بات خط لکھے ہیں لیکن عمل درآمد شروع نہیں ہو رہا ہے۔ محرم الحرام میں منتظمین کی جانب سے موصول تجاویز پر عمل درآمد مکمل ہو گیا ہے۔ چیئرمین شاہ فیصل نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ اچھا، کربلا میں ہمارا کوئی 40,000 اسکوائر فٹ کا پیچ ورک کا کام ہو رہا ہے۔ اسی صاحب وہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے اور 1-2 دن میں ہو جائے گا آپ کا پیچ ورک کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ امامیہ جو امام بارگاہ ہے امامیہ، اس میں ہمارے ٹپ پیور کا کام شروع ہو گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 2-3 دن میں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، شوکت بھائی کہاں ہے؟ جی سامنے۔ شوکت بھائی ادھر آ جائیں۔ یہ دیکھیے یہ واٹر بورڈ کے نمائندے ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر منع کر دیا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی فنڈ مل رہا ہے، میں خود ٹیکس جمع کر کے کام کر رہا ہوں۔ یہاں یہ واٹر سیوریج بورڈ والے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے، کوئی ایک رنگ ڈکن، کوئی پائپ، کوئی وینچنگ نہیں کر رہے۔ اس وقت بھی ہمارا وینچنگ چل رہا ہے، تو کوئی 4-5 ہزار فٹ کی وینچنگ ہم کر چکے ہیں۔ تاریخ کہاں پر کی ہم نے؟ فائبر بورڈ سے لے فائبر گیٹ سے لے کے 2 نمبر اور دوسری ہماری جو ابھی چل رہی ہے وینچنگ وہ کون سی ہے؟ رضا چوک پہ ہماری وینچنگ چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے سیوریج کے پائپ ہے یا مینول ہے وہ بھی ہمیں بنانا پڑ رہا ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ فنڈ ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے، ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے۔ تو یہ جتنے بھی کام ہے ٹاؤن اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے، اپنے مختصر فنڈ میں رہتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں گے، آپ کے کام بھی کریں گے۔ اس طرف کی جو ہماری یوسیاں ہے اس میں ہم کم سے کم 1500 سے 2000 فٹ کی رننگ کی لائنیں ڈال رہے ہوں، اس میں جلوسوں کے لوڈوں پہ۔ ملیٹ سٹی پولیس کا مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب۔ ملزمان شہری سے موبائل فون چھین کر فرار ہو رہے تھے۔ اس وقت ہمارے نمائندے متاثرہ شہری کے ساتھ تھانے میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے ملیٹ سٹی پولیس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، جس میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے، جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان نے ایک شہری سے موبائل فون چھینا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملیٹ سٹی کی پولیس نے موقع پہ پہنچ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ جو شہری سے موبائل چھینا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی، کیا ہوا تھا؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کس طرح چھینا؟ سر، ہم گلی میں بیٹھے ہوئے تھے تو 3 جانے 125 پہ آئے، میں موبائل چلا رہا تھا اپنا، تو تینوں جانے آئے، گھیر والی شلواریں اور پہنی ہوئی تھی، آگے ڈائریکٹ گن پوائنٹ پہ میرے کو بولے موبائل دے دو، جیب چیک کرے، لے گئے جیب میں سے۔ میں ان کے پیچھے بھی بھاگا لیکن اتنا نہیں بھاگ سکا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے بھائی کے پاس گیا، اس کو فون کیا میں نے۔ اچھا، یہ ایک ہی موٹر سائیکل پہ تھے یا الگ؟ ایک ہی 125 پہ تھے، 125 تھی پرانی۔ اچھا، پولیس کے لیے کیا کہیں گے؟ بہترین کارکردگی دکھائی، بہت اچھا کام کیا کہ 2-3 گھنٹوں میں ماشاءاللہ سے میرا موبائل واپسی مل گیا ہے، ان کو شاباشی دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ پولیس نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے اور فوری طور پر 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہی موبائل ریکور بھی ہو گیا اور ملزمان بھی جو ہے وہ اس میں سے ایک ملزم پکڑا گیا ہے، 2 کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے دونوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ چھاپے بھی مارنا شروع کر دی ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ خبر دیں کہ چیئرمین کارنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے صدر کارٹی جنید نقی سے ملاقات کی، جس میں خصوصی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران چیئرمین کارنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کارٹی کی جانب سے صنعتی ترقی اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے انہیں مناسب روزگار کے مواقع فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کارٹی سے درخواست کی کہ وہ اپنے رکن صنعتوں میں خصوصی افراد کے لیے ملازمتیں مختص کرنے پر غور کریں۔ کارٹی کے صدر جنید نقی نے چیئرمین کارنگی ٹاؤن کے اس اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ کارٹی ہمیشہ سے سماجی ذمہ داریوں کو اہمیت دیتی رہی ہے اور خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کارٹی خصوصی افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور انہیں تربیت فراہم کرنے کے حوالے سے اپنی رکن صنعتوں سے مشاورت کرے گی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کارنگی ٹاؤن میں خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔
آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتاتے چلیں کہ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے صدر کاٹی جنید نقی سے ملاقات کی، جس میں خصوصی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کاٹی کی جانب سے صنعتی ترقی اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے انہیں مناسب روزگار کے مواقع فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کاٹی سے درخواست کی کہ وہ اپنی رکن صنعتوں میں خصوصی افراد کے لیے ملازمتیں مختص کرنے پر غور کریں۔ کاٹی کے صدر جنید نقی نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن کے اس اقدام کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کاٹی ہمیشہ سے سماجی ذمہ داریوں کو اہمیت دیتی رہی ہے اور خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی زیر صدارت مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین کونسل، بلدیاتی نمائندے اور محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ ہم نے اورنگی ٹاؤن کی غریب اور محکوم عوام کو فنڈ کی شدید کمی کے باوجود بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے تسلسل کو جاری رکھنا ہے۔ صفائی ستھرائی، صحت کی سہولیات، صحت مند ماحول، معیاری تعلیم اور پارکس فراہم کرنا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی اسکیمیں زیادہ سے زیادہ رکھی جائیں۔ شاہراہوں، سڑکوں اور گلیوں کی بحالی کے لیے بھی لازمی تجاویز شامل کی جائیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ محاصل بڑھانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ ٹاؤن چیئرمین نے محکمہ جاتی افسران کو نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کی آبادی بہت زیادہ ہے جو کہ مزدور پیشہ اور صنعتی شعبے سے وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے اورنگی ٹاؤن کے مسائل زیادہ ہیں۔ اورنگی کی عوام کو زیادہ سے زیادہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی 2023 اور 24 کی طرح 2025 کا متوازی بجٹ تیار کرے گی، جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے رکھے جائیں گے، جس سے عوام کو بلدیاتی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاسقیلی نے وائس چیئرمین عبدالخالق بلوچ کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا ہنگامی دورہ جاری رکھا ہے اور کاموں کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نے بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مساجد و امام بارگاہوں، مجالس اور جلوس کی گزرگاہوں پر صفائی ستھرائی، تعمیر و مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور درستگی اور تبدیلی اور ہائی ماسک کی تنظیم کے کاموں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ راشد خاسقیلی نے وائس چیئرمین سے کہا کہ تمام کھلے مین ہولز پر فوری طور پر ڈھکن لگائے جائیں۔ اس موقع پر موجود منتظمین امام بارگاہ، منتخب نمائندوں، علاقائی معززین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام مکاتب فکر اپنے درمیان محبت، رواداری اور افہام و تفہیم کی فضا قائم کریں۔ بیرون مسالک ہم آہنگی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے علماء میں اتفاق کی سخت ضرورت ہے۔ امام بارگاہوں اور جلوسوں کے منتظمین نے ٹاؤن چیئرمین اور ان کی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں میں بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران ٹاؤن چیئرمین نے منتظمین امام بارگاہوں اور جلوس کمیٹیز کے ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود آپ کے مسائل پر توجہ مرکوز رکھی جا رہی ہے، خصوصاً منتظمین کی جانب سے موصولہ تجاویز کی روشنی میں مساجد اور امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں میں محکمہ B&R، محکمہ پارکس، محکمہ M&D، محکمہ سینیٹیشن کے افسران کے ساتھ ساتھ دیگر یوٹیلیٹی سروسز اداروں نے صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی، درختوں کی کٹائی اور چھٹائی، نکاسیاب کی صورتحال اور جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو تسلسل کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ منشیات کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کوسٹ گارڈز کے زیر اہتمام کیے گئے اقدامات ہر سال 26 جون کو منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اقوام عالم کو اسمگلنگ اور منشیات کے نقصانات سے آگاہی دلانا اور منشیات کو تلف کرنا ہے۔ بلا شبہ منشیات انسانی جانوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسمگلنگ اور منشیات کا ناصور کس طرح ہماری قوم اور بین الاقوامی برادری کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم سب اس سے آگاہ ہیں، لہٰذا ہم سب کو مل کر ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان کوسٹ گارڈز نے اسکول اور کالج کے طلباء طالبات کو بھی منشیات کے استعمال سے پہنچنے والے نقصانات سے آگاہی فراہم کی اور کراچی میں حسن شاہ مزار کے قریب ممنوعہ اسمگل اشیاء اور منشیات کے جلانے کی تقریب کا اہتمام کیا۔
اس کے علاوہ رواں سال میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے زیر اہتمام گوادر اوتھل اور کراچی میں نظر آتش کی جانے والی اسمگل اشیاء اور منشیات نظر آتش اور تلف کی گئیں، جو کہ یقیناً قابل ستائش ہیں۔ نظر آتش کی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت $329 ملین کے لگ بھگ ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے زیر نگرانی پہلی رات کی فائر ایمرجنسی مشق کامیابی سے مکمل۔ مشق میں فرضی طیارہ حادثے کے دوران آگ بجھانے کے لیے فوری ریسکیو اور ابتدائی طبی امداد کے اقدامات کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت رسپانس دیتے ہوئے متاثرین کے لیے ٹریاج زون قائم کیا گیا، جہاں متاثرین کی درجہ بندی اور فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ مشق میں ASF، ریسکیو اداروں اور دیگر ایجنسیز کے درمیان زبردست ہم آہنگی دیکھنے میں آئی۔ چیف فائر اینڈ ریسکیو آفیسر کی قیادت میں فیلڈ کمانڈر اور ایئرپورٹ ایمرجنسی پلان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سینئر حکام نے لائٹننگ اور ویزیبلٹی اور کمیونیکیشن سمیت ایمرجنسی رسپانس کے تمام پہلوؤں کا بریک بینی سے معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایسی مشقیں گوادر ایئرپورٹ کو عالمی معیار کے محفوظ ایئرپورٹ میں تبدیل کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ محکمہ آب پاشی میں رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین میں اربوں روپے کی کرپشن میں نیب سے 58 سرکاری ملازمین، ان کے گھر کی خواتین اور ٹھیکیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں چیف انجینئرز منور علی، گزار وقار احمد قادری، انجینئرز، اسسٹنٹ انجینئرز، کلرک اور ٹھیکیدار شامل ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز شکیل نائٹ سے۔ جی شکیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، محکمہ آبپاشی کا ایک منصوبہ تھا رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، جس کو LBOD کہا جاتا ہے۔ اس میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا۔ نیب نے جب اس کی تحقیقات کی تو نیب دنگ ہو کر رہ گئی، کیونکہ جو ہے وہ اس میں چیف انجینئرز، 2 چیف انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اس کے علاوہ اسسٹنٹ انجینئر، کلرک، چپڑاسی اور ٹھیکیدار، وہ سارے اس میں ملوث تھے۔ اور نیب نے اس میں جو ان کی فہرست ہے 58 افراد کی، وہ منظر عام پہ آ گئی ہے، جس میں آبپاشی افسران کی بیویاں اور ایک افسر کی ماں تک بھی ان میں شامل ہے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیف انجینئر منور علی بولدار، چیف انجینئر وقار احمد قادری، سپرنٹینڈنٹ انجینئر عمران احمد شیخ، انجینئر فہیم سمرو، اسسٹنٹ انجینئر عنایت اللہ چنا، ڈویژنل اکاؤنٹس افسر قرار رضا رضوی، نائب قاصد آصف علی برہمانی، نائب قاصد نظر علی جتوئی، جونیئر کلرک محمد فرقان، چوکیدار وقار حسن سومرو، چوکیدار نیاز حسین گوندل، کلرک مہتاب احمد قاضی، کلرک فہیم احمد پیرانی، کمپیوٹر آپریٹر محمد کامران خان شامل ہیں۔ ٹھیکیداروں میں فاروق علی ڈومکی، سیدہ منزہ کاظمی، حسن علی مغل، منظور احمد سمیجو، سید بھورل شاہ شامل ہیں۔ انجینئر عبدالغفار سمرو، اسسٹنٹ انجینئر محمد الیاس، الطاف احمد میمن، محمد اسلم قریشی، سلیم شیخ شامل ہیں۔ 49 مرد ملزمان اور 5 خواتین ملزمان جو ہے وہ گرفتار ہیں نیب کے۔ چیف انجینئر منور بوزدار کی اہلیہ نسیم اختر، انجینئر فہیم سمرو کی ماں زاہدہ سمرو، انجینئر فہیم سمرو کی پہلی اہلیہ کرن فاطمہ، انجینئر فہیم سمرو کی دوسری اہلیہ مہوش فہیم، اسسٹنٹ اکاؤنٹس افسر عنایت اللہ چنا کی اہلیہ انیلا چنا، خاتون ٹھیکیدار سیدہ منزہ کاظمی اور چیف انجینئر وقار قادری کی اہلیہ فرح دیبا بھی گرفتار ملزمان میں شامل ہیں۔ جی بات کے لیے شکریہ شکیل نائج۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کراچی کے متعدد مقامات سے بڑے بڑے بل بورڈز اور ہورڈنگز ہٹانے نہ جا سکے ہیں۔ یہ بڑے سائن بورڈ عوام کی جانوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، لیکن متعلقہ ادارے خاموشی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دعا غفار کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 27 جون کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ان برساتوں میں شہر میں آویزہ بڑے سائن بورڈ اور بل بورڈز ایک بار پھر شہریوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ 24 جون کو سندھ ہائی کورٹ نے شہر بھر میں گھروں، دیواروں اور دیگر مقامات پر بل بورڈز لگانے کے خلاف درخواست پر KMC سمیت دیگر اداروں کو نوٹس جاری کیے۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا بل بورڈ سے متعلق فیصلہ موجود ہے، اس کے باوجود شہر بھر میں بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور عدالتی فیصلے کی خلاف
खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरी जानिब अवाम का कहना था कि बड़े बिल बोर्ड्स गिरने का खतरा रहता है, जिससे माजी में भी दर्जनों अफराद जान गंवा चुके हैं। इस हवाले से हुकूमती इदारे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ये जो इन्होंने ये बोर्ड लगाए हुए हैं, तो ये बोर्ड जो है इनको इस पे कोई बात उठानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए कि जब बारिशें हो जाती हैं तो इससे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। कि इन्होंने जैसे ही बात करी कि बिल बोर्ड जो है वो खुदा ना खास्ता अगर आप पे ही गिर जाता है या आपके किसी बच्चे पे अल्लाह ना करे गिर जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे गिरे, अल्लाह ना करे गिर जाता है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन होती है आप जैसे हमारी होती है। आप बोर्ड जो है ना, ये खतरा है, मौसम की वजह से है ना, खराब हो गिर जाएंगे, ये खतरा है हर चीज़ का। वाज़ेह रहे कि 21 दिसंबर 2023 को सिंध हाई कोर्ट ने शहर से 15 रोज़ में अवामी मुकामात पर लगाए गए बिल बोर्ड्स, बैनर्स और पोस्टर्स हटाने का हुक्म दिया गया था। 2 अगस्त 2024 को कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया था, जिन पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। अदालती अहकामात के बाद भी कराची की मसरूफ शाहराहों पर ये बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि बारिशों के सीजन में यही बिल बोर्ड्स इंसानी जानों के लिए खतरा बन जाते हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। चेयरमैन मोमनाबाद मलिक आरिफ ऐवान ने सैयद जैन शाह के हमरा टाउन के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा करके जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन मोमनाबाद मलिक आरिफ ऐवान ने कहा कि आशूरा मुहर्रम के दौरान अज़ादारान हुसैन को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी अफसरान और अमला गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन मोमनाबाद ने तमाम महकमा जाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम और मानसून की आमद से कबल नदी नालों की सफाई और तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस की गुजरगाहों और उनके एतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी, सड़कों और गलियों की मरम्मत दुरुस्तगी के साथ साथ कचरे की मुंतकली को यकीनी बनाने और फराहमी और निकासियात की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर सैयद जैन अली शाह का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान और दौरान बरसात मोमनाबाद टाउन में रिहाइश पजीर आवाम और अज़ादारान को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। तमाम उमूर के अंजाम दही के लिए अफसरान और अमला जुलूस और मजालिस के मुंतजमीन की मुशावरत और उनकी तजावीज़ की रोशनी में अपनी भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए दिन रात मसरूफ़ अमल है। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें माली साल का सरपरस्त बजट मंजूर कर लिया गया है। बजट का कुल तखमीना 4 अरब 38 करोड़ से जायद रखा गया है। बजट में 10 लाख से जायद रकम की बचत जाहिर की गई है। इजलास में अरकान काउंसिल, म्युनिसिपल कमिश्नर, वाइस चेयरमैन और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि सदर टाउन कराची का बड़ा अहम और हसास टाउन है। शहर के कारोबारी हब होने के बायस इसे कराची का दिल तस्वर किया जाता है। इस टाउन में ज्यादातर कमर्शियल, सरकारी और गैर सरकारी इदारों के मरकजी और सूबाई दफातर कायम हैं और न सिर्फ शहर बल्कि सूबे के ज्यादातर लोग अपने रोजगार और दीगर मामूलात जिंदगी की अंजामदही के लिए रोजाना यहाँ आते हैं। टाउन इंतजामिया बेहतर हिकमत अमली और अपने मुलाजमीन की शब रोज मेहनत से सदर टाउन की मुनफरद हैसियत कायम रखते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए तसलसल के साथ निहायत संजीदगी से अमली इकदाम कर रही है। चेयरमैन मंसूर शेख ने इस मौके पर अरकान काउंसिल, खुसूसन हज़्ब इख्तिलाफ ख़वातीन और अक़लियती मेंबरान और अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए महकमा फाइनेंस के अफसरान को भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि पिछले बजट की तरह इस बार भी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया गया है। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर और मुतालिका मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा जैद गर्ल्स प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने स्कूल के बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम की। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि ये बच्चे हमारे मुल्क के कीमती असासे हैं, इनको अच्छी तालीम और तरबियत देना हमारा फर्ज है ताकि ये कल पढ़ लिख कर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। उन्होंने असातिज़ा कराम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाउन के स्कूलों में तालीम हासिल
حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مفت درسی کتب بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر جاوید قمر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن چیئرمین کی ہدایت پر ٹاؤن انتظامیہ نے بچوں کو بہترین معیاری تعلیم کے حصول کو ممکن بنانے کے خستحال اسکولوں کو تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور بچوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کر کے ماڈل اسکولز میں تبدیل کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی ڈی جی نیب کو سیکریٹری داخلہ سندھ سے متعلق دی گئی ہدایت کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ہدایت عمران احمد شیخ نامی زیر سماعت قیدی کو اپروول پڑھنے کے معاملے میں کارروائی سے متعلق تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ رول کے تحت انہوں نے کہا کہ رول کے تحت دینا انتظامی اختیارات ہے، عدالتی نہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ عمران احمد شیخ پہلے ہی بعد از گرفتاری ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، اس لیے پے رول کا سوال محض نظریاتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انسانی بنیادوں پر ذاتی نوعیت کے مواقع جیسے شادی اور جنازے میں شرکت کے لیے مختصر مدتی پے رول دینا غیر معمولی بات نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی ایسے شخص کو جو ابھی سزا یافتہ نہ ہو ذاتی تقریب میں شرکت سے روکنا غیر انسانی اور ظالمانہ رویہ ہوگا۔ عدالت نے حکومت سندھ کو بھی ہدایت کی کہ قاعدہ 900 D2 کے تحت حاصل اختیارات کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے۔ فیصلے کی کاپی چیف سیکریٹری سندھ اور احتساب عدالت نمبر 1 حیدرآباد کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔